بہت سارے لوگ تشریح کرتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ جب حضور جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضور نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے، اور وہ جہاد بالنفس ہے۔ کیوں جی؟ ہاں جی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ جہاد کے لیے تیار کریں گے۔ ہاں جی، انہوں نے جہاد بالنفس سے مراد جناب وہ بیٹھ کر پھر وہ کام کیے کہ پوری امت نو ہجڑا بنا کے رکھ دیتا جناب، جنگ کی بات ہی کوئی نہیں سننا چاہتا، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ ہم ایٹمی پاور ہیں تو ایٹمی پاور ہیں تو استعمال کریں ایٹمی پاور، توجہ، استعمال کریں۔ کیوں جی؟ استعمال کریں اپنی پاور۔ اس کے لیے پھر جب خالد بن ولید آئے نا عراق سے جنگ یرموک میں، تو فقال رجل من نصارى ما اکثر الروم واقل المسلمین، آپ نے فرمایا کہ دسو رومیہ دی کتنی بڑی تعداد ہے، خالد بن ولید نو اور نصرانی کہنے لگا واقل المسلمین، اور کتنے قلیل تعداد میں ہے مسلمان۔ فقال خالد ویلک تخوفنی من الروم، اے ہے جواب، لیکن بندے نے خالی انگریزاں دی جنگاں پڑھیاں ہون تے انہوں تو نہیں نا پتہ لگنا کہ بھارت نو جواب کی دینا ہے۔ اے تے خالد بن ولید دی سیرت پڑھی ہوئے کہ 6 لاکھ دا لشکر کھڑیا، صحابہ 36,000، اور رومی کہنے لگا ما اکثر الروم۔ کیوں جی مولانا یہ فعل تعجب ہے، بلے بلے بلے، اس کا معنی ہے بلے 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 بلے، اتنا لشکر، اتنی تعداد اس لشکر دی، تے واقل المسلمین، ہوئے 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 کتنی تھوڑی تعداد ہے جن مسلمان۔ اے انہیں فقال خالد ویلک تخوفنی بالروم، خالد بن ولید فرمان لگا تو میں نے رومیاں کو ڈرانا ہے۔ بس گل تو اتنی ہے کہ مودی نو آگے آپ نے کیا فرمایا، انما تکثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال۔ فرمایا سن، اسلام کا قانون قلت اور کثرت نہیں ہے، اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر کثرت ہے، اور اگر ادھر سے بندے کی مدد نہ آئے تو پھر ذلت ہے۔ لا بعدد الرجال، اسلام تعداد کو نہیں دیکھتا۔ آپ نے یہ بات کہہ کر صحابہ کو فرمایا تیاری کرو، یہ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے۔ بس اتنی بات ہے۔ میں پچھلے جمعے بھی میں نے کہا خدا کے لیے آپ اپنی کوئی طاقت استعمال کریں، اور وہ جو ہے وہ من عظیم بیش ندانم، کیوں جی کہ کفن دزدے چند بارے تقسیم قبور انجمن ساختہ اند۔ اقبال کہندا میں اقوام متحدہ دے بارے اس تو زیادہ کچھ نہیں جاندا، من عظیم بیش ندانم، کہ کفن دزدے چند بارے تقسیم قبور انجمن ساختہ اند۔ اقبال کہندا میں اقوام متحدہ دے بارے اس تو زیادہ کچھ نہیں جاندا کہ چند کفن چوراں نے ایک تنظیم بنائی تاکہ او قبراں دے وچوں مردیاں دے کفن لا سکا۔ بس اے بات ہے۔ اقبال کہندا مینوں اس تو زیادہ اقوام متحدہ دے بارے کوئی معلوم نہیں ہے، کفن چوراں دا گروپ ہے جنہاں قبراں تقسیم کیتیاں کہ توں کشمیر نو نپ لے میں شام نو نپ لیندا۔ بس کہندا اس تو زیادہ میں نو نہیں پتا کہ اقوام متحدہ کیا عالمی عدالت، اس کو عدالت کہنا بھی، قرآن نے جو اسلام کی مثال بیان کی نا، فرمایا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے، یہ توحید و رسالت ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، سب اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ اس پاکیزہ کلمے کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر بہت گہری ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک لگی ہوں۔ اور قرآن نے یہ بیان کیا اسلام کے بارے میں کہ جس کی جڑیں بہت گہری ہوں، ففرعها فی السماء، اور جس کی شاخیں آسمان تک لگی ہوں۔ تو کرتا کیا ہے اسلام؟ توتی اکلا کل حین، یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے۔ یہ اسلام کا درخت کیا ہے؟ پاکیزہ
کلمہ جو ہے اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جو ہر زمانے پھل دیتا ہے. ہر زمانہ پھل کوئی نہیں دیتا. ہاں درخت کا اپنا اپنا موسم ہوتا ہے. تو قرآن نے بیان فرمایا اسلام کے لیے کوئی موسم نہیں ہے. کیوں جی؟ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے تو رشوائے صنم اور. اگلی گل بڑی اقبال دی توجہ والی. ایویں کلندر لاہوری نہیں بنیا. کہندا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پہران ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اگے اقبال فیصلہ کر دیتا لکھاں سلام ہو اقبال تیری قبر ہوتے. ایک گل جے کوئی مولوی کردا نا تو پتہ نہیں اودے بارے کی کچھ گلاں ہونیاں. اقبال کہندا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اور سمجھ آئی اقوام متحدہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. اقبال کہندا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اگے پھر اقبال قلم توڑ دیتا اسلام تیرا دیس ہے. کیوں جی؟ اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. بس واہ جی گل مکا دیتی اقبال. بس گل مکا دیتی. کیوں؟ جب بھی یعنی وہ میں اس پر بھی ایک بات کر جاؤں. کبھی انہوں نے اسلام کا نام نہیں لیا کہ ہم نے اسلام کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اور جب بھی بات کی تو کفر کے ساتھ ہم یہ کیا کرو گے؟ تمہارے پاس ہے کیا جو تم کرو گے؟ توحید کی طاقت تو تم نے کبھی اس کو استعمال ہی نہیں کیا. اسلام کی پاور کا تو کبھی استعمال ہی تم نے نہیں کیا. اگر تم اسلام کی پاور جانتے ہوتے نا تو ایک دن بھی وہاں ہندو کرفیو نہیں لگا سکتا تھا. اگر تم اسلام کی پاور جانتے ہوتے نا ایک مسلم عورت کی طرف وہ انگلی بھی اٹھا نہیں سکتے تھے. ان کو گرفتار کرنا اور اٹھا کر گاڑیوں میں پھینکنا تو بڑی دور کی بات ہے. ہاں جی میں نے تو ویڈیو نہیں دیکھی, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے تو میں صرف اس لیے دیکھوں کہ میں اس کے بعد کہوں استغفر اللہ. اس سے تو کشمیر کی بچیاں نہیں بچ سکتی. میرے یہاں نہیں پوری امت ہی اٹھ کے استغفر اللہ پڑھتی رہے تو اس سے تو کشمیر کی بچیوں کا جو ہے وہ مداوع ان پر ظلم ستم کا نہیں ہو سکتا. پوری امت ہی اٹھ کے نفل پڑھنا شروع کر دے تو اس سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا. آزاد کشمیر اسی طرح ہوگا جس طرح یوسف بن تاشفین نے الفاسو کو کہا تھا بچے اللہ فرشتے بھیجے نہ بھیجے یہ تو میرے رب کی مرضی ہے. جو کچھ میرے پاس ہے میں وہ لے کر آ رہا ہوں. توجہ ان کا میں آ رہا ہوں. یار تسی کہو تے صحیح نہ آ رہے. کیوں جی؟ میں جتھے بھی پڑھیا اللہ نے فرمایا وانزل جنود لم تروها اس جاتکم جنود. کیوں جی؟ اس جاتکم جنود. اللہ نے فرمایا اسی لشکر بھیجے تسی نہیں ویکھ رہے سی. اسی لشکر بھیجے تسی نہیں سی ویکھ رہے. غزوہ خندق دے موقع تے جدوں حذیفہ بن یمان نو حضور نے بھیجا نا 50,000 لشکر دی خبر لے کے آؤ تے آپ نو وہ لمبا واقعہ اودے واسطے تا پورا ایک جمعہ چاہیدا. واپسی جدوں آپ آئے تے آپ نے ویکھیا کہ سبز پگڑیاں بدی ہوئیاں شاہ سوار گھوڑیاں تے نسی آ رہا ہے. کہندے مینوں کلیا انہاں روکیا. انہوں نے کہا رک جاؤ جی کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور نو دسن جا رہے ہیں بھائی آندھی آ گئی. آندھی آ گئی تے انہاں دے سارے خیمے ٹوٹ رہے, انہاں دے گھوڑے رسے ترا رہے, انہاں دے اٹھ نکیلاں توڑ کے نسی جا رہے. وہ سارے حضور 50,000 دا لشکر نسی جا رہا. تے میں حضور نو جا کے دسنا فرمایا جا کے عرض کرنا وہ لشکر ایویں نہیں نسے اسی فرشتیاں تے اسی انہاں دے بانڈے کھڑکا دیتے ہیں. انہاں دے جا کے حضور نو دسنا اسی بانڈے انہاں دے کھڑکا دیتے ہیں. ہن گونڈ لشکر واپس اے 50,000 دوبارہ مدینے وال نہیں آنا. ہن گل تسی کو کرو تے صحیح نا, کوئی چلو تے صحیح, کوئی میزائل نصب کرو. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.